فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروردگار کا شکر اور لطف و کرم سے ایک بار پھر اس نیک کام میں حصہ ڈالنے کی توفیق عطا ہوئی ہے۔ کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل کی جانب سے شمع کرار ایک نئی کتاب کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ کتاب بہت ہی دلچسپ، بہت بہترین کتاب ہے۔ کتاب کا نام ہے شیعہ ہی اہل سنت ہے۔ مؤلف ڈاکٹر محمد تیجانی سماوی، ترجمہ نثار احمد زین پوری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نام کتاب شیعہ ہی اہل سنت ہے۔ مؤلف ڈاکٹر محمد تیجانی سماوی، ترجمہ نثار احمد زین پوری، کتابت سید فراز حیدر نقوی امروہوی، ناشر انتشاران انصاریان، تعداد اشاعت 5000، پرنٹر بہمن قم، تاریخ اشاعت 1372 شوال مطابق 1994، جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ۔ اس کے بعد فہرست ہے، جو میں آپ کو فہرست ایک کالم پہ موضوع ہے، دوسرے کالم پہ صفحہ ہے، تو میں آپ کو یہ فہرست پڑھ رہی ہوں۔ موضوع ہے اور پھر صفحات ہیں۔ موضوع حرف مترجم، صفحہ نمبر 3، خطبہ 6، مقدمہ صفحہ 9، شیعوں کا تعارف صفحہ 20، اہل سنت کا تعارف 28، شیعہ اور سنی کی تقسیم 32، مخالفت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دوسرا واقعہ 33، مخالفت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا واقعہ 35، شیعہ اہل سنت کے مقابلے میں صفحہ 38، اقتصادی حملہ صفحہ نمبر 39، معاشرے کی نظروں میں گرانا صفحہ 40، سیاسی میدان سے علیحدگی صفحہ نمبر 43، سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حقائق و ادہام صفحہ 45، تعلیق صفحہ 46، اہل سنت سنت نبی کو نہیں مانتے صفحہ 55، دلیل 57، اہل سنت سنت کو مٹانے والے صفحہ 64، اولین حکام کی کارستانیاں 65، شیعہ اہل سنت کی نظر میں صفحہ 80، اہل سنت شیعوں کی نظر میں 86، شیعوں کے ائمہ کا تعارف 91، معاف کیجیے گا، اہل سنت کے ائمہ کا تعارف 97، شیعوں کے ائمہ کو نبی معین کرتے ہیں 105، اہل سنت کے ائمہ ظالم حکام معین کرتے ہیں 115، سنی مذاہب کی ترقی کا راز صفحہ 120، منصور سے مالک کی ملاقات صفحہ 128، ضروری حاشیہ 122، عباسی حاکم اپنے زمانے کے علماء کا امتحان لیتا ہے 138، حدیث ثقلین شیعوں کی نظر میں 148، حدیث ثقلین اہل سنت کی نظر میں 151، کتاب اللہ و اطرتی یا کتاب اللہ و سنتی 153، شیعوں کے نزدیک شریعت کے سرچشمے صفحہ نمبر 164، اہل سنت والجماعت کے منابع تشریح 168، سنت خلفائے راشدین 169، عام صحابہ کی سنت 171، سنت تابعین علماء العصر 173، سنت حکام 174، اہل سنت کے دیگر مصادر تشریح 176، حاشیہ ناگزیر ہے 180، تقلید و مرجعیت شیعوں کی نظر میں 187، تقلید و مرجعیت اہل سنت والجماعت کی نظر میں 191، خلفائے راشدین شیعوں کی نظر میں 195، خلفائے راشدین اہل سنت کی نظر میں 198، نبی کو اہل سنت والجماعت کی تشریح قبول نہیں 202،
ضروری تنبیہ 207، حقیقت کا انکشاف 209، اہل سنت کی صلوات میں تحریف 215، جھوٹ حقائق کا انکشاف کرتا ہے 219، اہل سنت والجماعت کے ائمہ اور اقطاب صفحہ نمبر 222، اس میں اول خلیفہ اول ابو بکر بن ابی قحافہ 223، خلیفہ ثانی عمر بن خطاب 228، خلیفہ ثالث عثمان بن عفان 223، معاف کیجیے گا 233، طلحہ بن عبید اللہ صفحہ نمبر 239، زبیر بن عوام 247، سعد بن ابی وقاص 256، عبد الرحمن بن عوف 267، ام المومنین عائشہ بن ابی بکر 273، خالد بن ولید 281، ابو ہریرہ دوسی 293، عبداللہ بن عمر 303، عبداللہ بن زبیر 319، کیا حدیث قرآن کی مخالف ہے 329، قرآن و حدیث اہل سنت کی نظر میں 329، نبی کی احادیث میں تناقض 341، محمد بن ابی بکر کا خط معاویہ کے نام 349، معاویہ کا جواب 353، صحابہ شیعوں کی نظر میں 363، صحابہ اہل سنت والجماعت کی نظر میں 368، صحابہ کی حیثیت 374، اہل سنت والجماعت حدیث نبی کی مخالفت کرتے ہیں 384، اسلام کی نظر میں نظام حکومت 386، صحابہ کو عادل ماننا سنت کی صریح مخالفت ہے 391، اہل سنت حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے 396، محبت اہل بیت اور اہل سنت صفحہ نمبر 400، اہل سنت والجماعت کی دم بریدہ صلوات 407، عصمت نبی اور اہل سنت والجماعت پر اس کا سر 411، ڈاکٹر موسوی اور ان کی کتاب اصلاح شیعہ 415۔ یہاں پر کتاب 434 پہ ختم ہو جاتی ہے۔ بسم تعالیٰ حرف مترجم، بحمدللہ عالی شہرت کے مالک محقق یگانہ روشن فکر و بے باک مناظر اور صاحب قلم سابق اہل سنت والجماعت علامہ محمد تیجانی سماوی کی چوتھی گراں قدر کتاب شیعہ ہم اہل سنت کے ترجمے کا شرف بھی ناچیز ہی کو حاصل ہوا ہے۔ یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا کہ فاصلو اہل الذکر کے بعد فاضل نبیل کی کوئی نئی کتاب بھی آئے گی اور اس کے ترجمہ کا شرف مجھ ہی ناچیز کو حاصل ہوگا، کیونکہ مؤلف نے اہل الذکر میں بظاہر تمام چیزیں سمودی تھیں، لیکن چوتھی کتاب سے یہ معلوم ہوا کہ کسی بھی چیز کو حرف آخر نہیں قرار دیا جا سکتا۔ میں بھی اچانک بننے والے پروگرام کے تحت وطن چلا گیا تھا اور لوٹنے کی کوئی امید بھی نہیں تھی۔ مایوسی کفر ہے، لیکن بازگشت کے متعلق میری آس بالکل ٹوٹ چکی تھی۔ حوض علمیہ قم مقدسہ کے صبح و شام یہاں کی پاک و پاکیزہ فضا، روحانیت کا پر کیف منظر، خاندان عصمت و طہارت کی ایک کڑی حضرت معصومہ کا روضہ، صحن حرم میں تسبیح و تحلیل کے ساتھ مومنین و طلباء کا مخلصانہ مصافحہ، علمی مباحثے، یہ تمام چیزیں یاد ماضی بن کر ذہن میں گردش کرتی رہتی تھیں، اور ہمہ وقت امام مشرق علامہ اقبال کا یہ شعر ورد زباں رہتا تھا: ہاں دکھا دے اے تصور پھر وہ صبح و شام تو، لوٹ پیچھے کی طرف اے گردش ایام تو۔ غیبی تائید شامل حال ہوئی اور میں یک بیک قم کی مقدس و مبارک سرزمین پر پہنچ گیا۔ آئے ہوئے چند ہی روز گزرے تھے کہ محترم انصاریان کا پیغام ملا: جتنی جلد ہو سکے مجھ سے مل لیں، کیونکہ موصوف صاحب فراش تھے، لہٰذا میں عیادت کے فریضے اور ان کی مذہبی خدمات و اخلاقی اقدار کے تحت ان کے پاس گیا۔ موصوف کا آپریشن ہو چکا تھا، اٹھ کر بیٹھ نہیں سکتے تھے، لیکن وہ نشر علوم آل محمد
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر تبلیغی امور کے تحت اپنی تکلیف و بیماری سے بے پرواہ تھے۔ مجھ سے کہا علامہ تیجانی کی یہ چوتھی کتاب آ گئی ہے، آپ جلدی سے اس کا ترجمہ کر دیں۔ میں نے قبول کر لیا اور اب بحمدللہ و امتنانا ترجمہ اپنے تمام مراحل سے گزر کر قارئین کے ہاتھوں میں پہنچ گیا ہے۔ اگر کتابت میں تاخیر نہ ہوتی تو 2 ماہ قبل ہی کتاب شائع ہو گئی ہوتی اور شائقین کو زیادہ انتظار نہ کرنا پڑتا۔ ترجمے کے دوران کتاب کے متعلق میں نے جو رائے قائم کی ہے وہ یہ ہے کہ کتاب حاضہ کا ہر موضوع تحقیق کا بیش بہا خزانہ ہے اور اپنے اندر ذہنوں کو بدل دینے والی بے پناہ قوت لیے ہوئے ہے۔ جو مسلمان بھی مذہبی تعصب اور تنگ نظری سے ہٹ کر اس کا مطالعہ کرے گا، اسے یہ معلوم ہو جائے گا کہ شیعہ ہی اہل سنت ہیں۔ انہوں نے سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف کبھی کوئی عمل انجام نہیں دیا ہے، چنانچہ سنت نبوی ان کا شعار بن گئی ہے، لہٰذا اہل سنت کا صحیح مصداق شیعہ ہی ہیں۔ اور ان اشخاص کی حقیقت بھی واضح ہو جائے گی کہ جنہیں جعلی حدیثوں اور ظالم و جابر نام نہاد مسلمان خلفاء و حکام نے جنتی بنا رکھا ہے۔ اسی طرح اس قوم کی بھی حقانیت و مظلومیت اشکار ہو جائے گی کہ جس کو غلط پروپیگنڈے اور مسلسل تبلیغات نے منفور بنا دیا ہے، اور اس بات کا راز بھی فاش ہو جائے گا کہ اہل سنت والجماعت نے ائمہ اہل بیت کو چھوڑ کر ان لوگوں کی اقتداء کیوں کی جن کا عصمت و طہارت اور خانہ وحی سے دور کبھی واسطہ نہ تھا۔ اسی کتاب میں ڈاکٹر موسیٰ موسوی کی کتاب اصلاح شیعہ کا بھی جواب مل جائے گا۔ امید ہے کہ مسلمان کھلے ذہن سے اس کتاب کا مطالعہ کریں گے اور حق کے سامنے سپر انداختہ ہو کر شیعوں کے ہم خیال بن جائیں گے اور بے بنیاد عقائد و فرسودہ خیالات کو ذہن سے نکال کر ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی اقتداء کریں گے اور تمام مسلمان ایک مذہب کے پرچم کے نیچے جمع ہو کر خدا کی نعمتوں کا شکر ادا کریں گے۔ نثار احمد زین پوری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ یہاں پر 2 صفحے 2.5 صفحے جو ہیں وہ عربی میں لکھے ہوئے، جو میں پوری عربی نہیں پڑھ رہی ہوں، اس کو چھوڑ رہی ہوں، اس کا میں ترجمہ لکھ رہی ہوں، پڑھ رہی ہوں۔ مقدمہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وسیدنا و مولانا محمد وعلی اہلہ الطیبین الطاہرین وبعد۔ مداد العلماء افضل عند اللہ من دماء الشہداء۔ علماء کے قلم کی سیاہی خدا کے نزدیک شہیدوں کے خون سے افضل ہے۔ ہر عالم اور ہر صاحب قلم کا فریضہ ہے کہ وہ لوگوں کے لیے ایسی چیز لکھے جو ان کی ہدایت کی صلاحیت رکھتی ہو اور ان کی اصلاح کر سکتی ہو، انہیں تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لا سکتی ہو اور متحد کر سکتی ہو، کیونکہ راہ خدا میں شہید ہونے والے یعنی عدل کے قائم کرنے کی دعوت میں جان دینے والے کی قربانی و شہادت سے وہی متاثر ہوتا ہے جو اس وقت موجود تھا، لیکن لوگوں کو تعلیم دینے والے اور ان کے لیے لکھنے والے سے قوم کے نونہال اور بہت سے مطالعہ کرنے والے متاثر ہوتے ہیں اور آنے والی نسلوں کے لیے اس کتاب کی منار ہدایت بن جاتی ہے۔ پھر ہر شے خرچ کرنے سے کم ہوتی ہے، لیکن علم خرچ کرنے سے بڑھتا ہے۔ خرچ کر کے اس میں اضافہ کرو۔ نیز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، ترجمہ پڑھی میں، اگر تمہارے ذریعے خدا ایک شخص کی ہدایت کرتے تو وہ تمہارے لیے ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جن پر سورج نے روشنی ڈالی ہے، یا دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ کتنے صاحبان قلم کو موت کی آغوش میں سوئے ہوئے صدیاں گزر گئیں، ان کی ہڈیاں بھی بوسیدہ ہو گئیں، لیکن ان کے افکار و علوم کتاب کی صورت میں موجود ہیں، اور وہ کتاب نسلوں کے گزرنے کے ساتھ ساتھ سینکڑوں مرتبہ زیور طبع سے آراستہ ہو چکی ہے اور لوگ اس سے ہدایت حاصل کرتے ہیں۔ جس طرح شہید اپنے رب کے نزدیک زندہ ہیں اور رزق پا رہے ہیں، اسی طرح وہ عالم بھی خدا کے نزدیک اور لوگوں کے درمیان زندہ ہیں جو لوگوں کی ہدایت کا سبب تھا۔ لوگ اس کے لیے استغفار کرتے ہیں اور اس کا ذکر خیر کرتے ہیں۔
لیکن میں علماء میں سے نہیں ہوں اور نہ ہی اپنے لیے اس کا دعوے دار ہوں۔ انانیت سے میں خدا کی پناہ چاہتا ہوں۔ میں تو علماء و محققین کا خادم ہوں، ان کے نقش قدم پر ایسے ہی چلتا ہوں جس طرح غلام اپنے آقا کا اتباع کرتا ہے۔ خدا نے مجھے ثم اہتدت لکھنے کی توفیق عطا کی اور قارئین نے میری ہمت افزائی کی، تو اس کے بعد دوسری کتاب لا کون مع الصادقین، ہو جاؤ سچوں کے ساتھ، تحریر کی اور اس نے بھی مقبولیت پائی اور اس نے مجھے مزید بحث و تحقیق پر ابھارا، تو میں نے اسلام اور نبی اسلام سے دفاع اور آپ پر لگائے جانے والے اتہام، حقیقت کے انکشاف اور آپ کے اہل بیت علیہ السلام کے خلاف کھیلی جانے والی سازشوں کا پردہ چاک کرنے کے لیے تیسری کتاب فاسألوا اہل الذکر تحریر کی۔ عربی اور اسلامی ممالک کے علاوہ دنیا بھر سے میرے پاس مشفقانہ اور محبت آمیز خط آئے۔ اسی طرح دنیا کے ہر گوشے و کنار میں ہونے والی مختلف فکری کانفرنسوں میں مجھے دعوت دی گئی۔ چنانچہ اس سلسلے میں نے امریکہ کی متحدہ جمہوریہؤں، اسلامی جمہوریہ ایران، برطانیہ، ہندوستان، پاکستان، کینیا، مغربی افریقہ اور سویڈن کا سفر کیا۔ ہر جگہ روشن فکر افراد اور ذہین و جدت پسند نوجوانوں سے میری ملاقات ہوئی۔ میں نے ان میں مزید موقت تشنگی احساس کیا۔ وہ سوال کرتے تھے کہ کیا اس کے علاوہ بھی کچھ اور ہے، کوئی نئی کتاب لکھی ہے؟ میں نے اس سعادت پر خدا کا شکر ادا کیا اور مزید توفیق و عنایت کی دعا کی اور اس کتاب کو لکھنے کے سلسلے میں مدد چاہی، جس کو میں مسلمان قارئین کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ حق کے متلاشی جن افراد نے پہلی 3 کتابوں کا مطالعہ کیا ہے، امید ہے کہ اگر وہ اس کتاب کا مطالعہ کریں گے تو انہیں معلوم ہوگا کہ شیعہ امامیہ ہی فرقہ ناجیہ ہے اور شیعہ ہی در حقیقت اہل سنت ہیں۔ یہاں میری مراد سنت حقیقی اور سنت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وحی رب العالمین کے مطابق پیش کی تھی۔ نبی تو صرف وہی کہتے تھے جو ان پر وحی ہوتی تھی۔ قارئین کے سامنے عنقریب میں وہ اصطلاح پیش کروں گا جس پر شیعہ زعماء اور ان کے حریف اہل سنت والجماعت کا اتفاق ہے۔ حقیقت میں یہ ان کے زعم کے لحاظ سے سنت ہے، جبکہ خدا نے اس سلسلے میں کوئی دلیل نازل نہیں کی ہے اور رسول بھی اس سے بری ہیں۔ کتنی ہی جھوٹی باتیں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب کر دی گئی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کتنے ہی اقوال و افعال اور حدیث کو مسلمانوں تک اس دلیل سے نہیں پہنچنے دیا گیا ہے کہ کہیں کتاب خدا اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مخلوط نہ ہو جائے، اگرچہ اس دلیل میں کوئی دم خم نہیں ہے، بیت عنکبوت کی سی ہے۔ بہت سی احادیث کو ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا گیا ہے اور ان کو اہمیت نہیں دی جاتی ہے، اور کتنی ہی خیالی چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد احکام بن گئی ہیں اور ان ہی سے منسوب ہو گئی۔ ایسے کتنے ہی لوگ میاں مٹھو بن بیٹھے ہیں جن کی حقارت و رذالت کی تاریخ گواہی دے رہی ہے۔ وہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد امت کے قائد و رہبر بن گئے اور آج ان کی غلطیوں کی تعویل کی جاتی ہے، اور کتنی ہی قد آور شخصیتیں کہ جن کی شرافت و عالی منزلت کی تاریخ شاہد ہے، گوشہ نشین ہو گئی۔ کوئی ان کی طرف مڑ کر دیکھنے والا نہیں ہے، بلکہ ان کے عظیم موقف کی بنا پر لوگ ان پر لعنت کرتے ہیں اور انہیں کافر کہتے ہیں، اور بہتیرے پرکشش اور چمکیلے نام ہیں جن کے پیچھے کفر و ضلالت چھپی ہوئی ہے۔ کتنی ہی ایسی ہی قبروں کی زیارت ہو رہی ہے جن کے مردے جہنمی ہیں۔ خداوند عالم نے اس کو بہترین تعبیر میں پیش کیا ہے: اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں میں سے وہ بھی ہے جس کی باتیں دنیا میں تمہیں بہت بھاتی ہیں اور وہ اپنی دلی محبت پر خدا کا گواہ مقرر کرتا ہے، حالانکہ وہ دشمنوں میں سب سے زیادہ جھگڑالو ہے، اور جب تم سے الگ ہوا تو ملک میں فساد پھیلانے کے لیے ادھر ادھر دوڑ دھوپ کرنے لگا تاکہ زراعت و مویشی کا ستیہ ناش کرے، اور خدا فساد کو اچھا نہیں سمجھتا، اور جب کہا جاتا ہے کہ خدا سے ڈرو تو اسے غرور گناہ پر ابھارتا ہے۔
بس ایسے کے لیے تو جہنم کافی ہے اور بہت برا ٹھکانہ ہے۔ شاید میں نے اس حکمت کے اوپر عمل کر کے مبالغہ نہیں کیا ہے کہ اس کے برعکس بھی دیکھا ہے۔ لا اقسط لا حبت، اور محقق کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان چیزوں کو کافی اور مسلمات میں سے نہ سمجھے جو اس کے پاس ہیں، بلکہ اس کے مقابل والی چیزوں کو بھی دیکھے اور غور کرے تاکہ وہ مٹی ہوتی حقیقت اور اس کے دھندلے نقوش سے آگاہ ہو جائے، کیونکہ وہ ہر زمانے میں سیاسی کھلواڑ کا نشانہ بنی رہی ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ کسی چیز کے ظاہر سے فریب نہ کھائے اور نہ ہی کثرت سے متاثر ہو۔ اس سلسلے میں خداوند عالم کا ارشاد ہے، اگر تم زمین پر رہنے والوں کی اکثریت کی اطاعت کرو گے تو وہ تمہیں راہ خدا سے بھٹکا دیں گے، کیونکہ وہ ظن کا اتباع کرتے ہیں اور بالکل بے تکی باتیں کیا کرتے ہیں۔ سورہ نام آیت نمبر 116۔ لوگوں کے گمراہ کرنے اور دھوکہ دینے کے لیے باطل حق کی نقاب ڈال دیتا ہے، اور اکثر کم عقل لوگوں میں کامیابی بھی حاصل کر لیتا ہے۔ کبھی حق کے خلاف باطل کی مدد کی جاتی ہے، اور حق والوں کے پاس خدا کے اس وعدے کے انتظار باطل مٹ جائے گا، اور وہ تو مٹنے ہی والا ہے، اور صبر کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں رہتا۔ اس کے لیے بہترین مثال وہ ہے جو جناب یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد کے بارے میں بیان کی ہے۔ وہ رات کو روتے ہوئے اپنے والد کے پاس آئے اور کہنے لگے، بابا ہم شکار کے لیے چلے گئے تھے اور یوسف کو اپنے اسباب کے پاس چھوڑ دیا تھا، بس انہیں بھیڑیا کھا گیا، اور آپ ہماری بات کو تسلیم کرنے والے نہیں ہیں، خواہ ہم سچے ہی کیوں نہ ہوں۔ سورہ یوسف آیت نمبر 16 اور 17۔ اگر وہ برادران یوسف سچے ہوتے تو انہیں یہ کہنا چاہیے تھا، آپ ہماری بات نہیں مانیں گے کیونکہ ہم جھوٹے ہیں۔ ہمارے سید و سردار نبی خدا جناب یعقوب علیہ السلام کے پاس خاموشی کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ انہوں نے صبر جمیل کے لیے خدا سے مدد چاہی، اگرچہ آپ ان کے جھوٹ سے واقف تھے، لیکن فرمایا، بلکہ تمہارے دل نے تمہارے بچاؤ کے لیے ایک بات گھڑی ہے، اب صبر و شکر ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اس پر خدا ہی سے مدد مانگی جاتی ہے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 18۔ اس سے زیادہ اور کیا کر سکتے تھے؟ ان کے مقابلے میں 11 افراد نے ایک بات پر اتفاق کر لیا تھا، وہ خون میں بھیگا ہوا کرتا لیے تھے اور اپنے مفقود بھائی پر رو رہے تھے۔ کیا جناب یعقوب علیہ السلام ان کے جھوٹ کا انکشاف اور باطل کا پردہ چاک کر کے اپنے میوہ دل کو کنویں سے نکال کر لا سکتے تھے اور ان کی حرکت کی سزا دے سکتے تھے؟ ہرگز نہیں۔ یہ تو جاہلوں کا کام ہے جو خدا کی حکمتوں سے آگاہ نہیں ہوتے۔ جناب یعقوب علیہ السلام تو نبی خدا تھے، وہ تو عقل مند علماء کا کردار ادا کر رہے تھے۔ ان کے بارے میں خدا متعال کا ارشاد ہے، وہ صاحب علم تھے، ہم نے انہیں تعلیم دی تھی، لیکن اکثر لوگ اسے نہیں جانتے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 68۔ اگر جناب یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کے ساتھ وہی رویہ اختیار کرتے جو ہم نے بیان کیا ہے، یعنی اپنے لخت جگر کو کنویں سے نکال لاتے اور انہیں ان کے جھوٹ کا مزہ چکھاتے اور ان کے جرم کی سزا دیتے، تو جناب یوسف سے ان کی خلش اور بغض و حسد اور بڑھ جاتا۔ انہوں نے اپنے والد کو دھوکہ دیا تھا، اسی لیے اکثر وہ کہا کرتے تھے، آپ تو یوسف کو یاد ہی کرتے رہیں گے یہاں تک کہ بیمار ہو جائیں گے یا جان ہی دے دیں گے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 85۔ ان تمام چیزوں سے یہ نتیجہ برآمد ہوتا ہے کہ بعض حالات میں خاموشی اختیار کرنا مستحب ہے، خصوصاً جب باطل سے معارضہ میں فساد یا ہلاکت ہو یا سکوت میں حق کی مصلحت ہو۔ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کو سمجھنا بھی ضروری ہے، الساکت عن الحق شیطان اخرس، ترجمہ حق کے سلسلے میں خاموش رہنے والا گونگا شیطان ہے۔ اس کا مدلول عقل اور کتاب خدا کے عین مطابق ہے، لیکن اگر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کا مطالعہ کریں تو معلوم ہوگا کہ آپ نے بھی اسلام و مسلمین کی مصلحت کی خاطر متعدد موقعوں پر سکوت سے کام لیا ہے، جیسا کہ ستہ اور سیرت نبویہ میں مروی ہے، اور صلح حدیبیہ اس کی واضح مثال ہے۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام پر خدا کی رحمت ہو کہ جنہوں نے اپنے ابن ام کے بعد صبر سے کام لیا۔ اس سلسلے میں آپ کا مشہور قول ہے،
میں سوچنے لگا کہ ان دونوں راہوں میں سے کس کو اختیار کروں، یا اپنے کٹے ہوئے ہاتھوں سے حملہ کروں، یا اس بھیانک تاریکی پر صبر کروں کہ جس میں سن رسیدہ بالکل ضعیف اور بچہ بوڑھا ہو جاتا ہے اور مومن اس میں جافشانی کرتا ہوا اپنے پروردگار سے جا ملتا ہے۔ مجھے اس اندھیرے پر صبر ہی قرین عقل نظر آیا، سو میں نے صبر کیا جبکہ میری آنکھوں میں خار اور گلے میں ہڈی پھنسی ہوئی تھی۔ اگر ابوالحسن اپنے حق کی خلافت سے چشم پوشی نہ کرتے اور اس سلسلے میں اسلام و مسلمین کو مقدم نہ کرتے تو دین اسلام اس صورت میں محفوظ نہ رہتا جس میں خدا و رسول نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیش کیا تھا۔ اس حقیقت سے اکثر وہ لوگ بے خبر ہیں جو ابو بکر و عمر کی خلافت کو صحیح ثابت کرنے کے لیے ہم پر سکوت علی علیہ السلام سے حجت قائم کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بعد علی علیہ السلام کو اپنا خلیفہ مقرر کیا تھا تو علی علیہ السلام کے لیے خاموش رہنا جائز نہیں تھا، کیونکہ خلافت ان کا حق ہے اور حق کا مطالبہ نہ کرنے والا گونگا شیطان ہے۔ قسم ہے میری جان کی، یہ ان کی عقل کا قصور ہے۔ وہ حق کے ساتھ اتنا ہی چلتے ہیں جتنا کہ ان کی خواہش اجازت دیتی ہے۔ وہ اس سکوت کی حکمت و مصلحت کا ادراک نہیں کر پاتے جن کا نتیجہ دیر پر تھا۔ اور حدیبیہ میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سکوت بھی برحق تھا کہ جہاں اپنے مشرکین و باطل کی شرطوں کو تسلیم کر لیا تھا۔ اس صلح پر عمر ابن خطاب کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر غصہ آ گیا تھا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا تھا کہ کیا آپ خدا کے برحق نبی نہیں ہیں؟ میں کہتا ہوں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سکوت بھی تو عمر ابن خطاب اور اکثر صحابہ کی نظر میں صحیح نہیں تھا، جبکہ وہ 100% اسلام و مسلمین کی مصلحت کے مطابق تھا، اگرچہ اس مصلحت کا نتیجہ 1 سال بعد ظاہر ہوا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بغیر جنگ و جدال کے مکہ مکرمہ فتح کر لیا، اور جس وقت لوگ گروہ اسلام میں داخل ہو رہے تھے اس وقت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمر ابن خطاب کو اس خاموشی کا راز بتایا۔ جب ہم اس حقیقت کی تعبیر کے لیے کہ جس سے مضر نہیں ہے ایسے استدلالات پیش کرتے ہیں کہ باطل کے طرفداروں کی اکثریت کی حق کے خلاف اس کی مدد ہوتی ہے، باوجود یہ کہ علی حق کے ساتھ اور حق علی کے ساتھ ہے، اور جدھر علی علیہ السلام مڑتے ہیں حق بھی ادھر ہی مڑتا ہے، اس کے پاس بھی معاویہ سے مقابلہ کرنے کے لیے مددگار نہیں تھے، اور اس آخری زمانے میں تو حق کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے والوں کی بہتات ہے۔ اصل میں لوگ دنیا کے غلام ہیں، دین صرف ان کی زبانوں کی نوک پر ہے، انہیں حق سے کوئی محبت نہیں ہے، وہ تو باطل کے پرستار ہیں۔ حق کڑوا ہے، دشوار ہے، باطل سہل ہے، میسر ہے، خدا کا یہ قول برحق ہے، بلکہ ان کے پاس حق آیا جبکہ ان میں سے اکثر حق کو پسند نہیں کرتے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 249۔ انہی اسباب کی بنا پر حق کے پرستار حسین علیہ السلام کے خلاف باطل پرست یزید کی مدد کی گئی، اور اسی طرح دیگر ائمہ معصومین کے حق کے سلسلے میں بنی امیہ بنی عباس کے حکام کی مدد کی گئی، اور ائمہ علیہ السلام نے اسلام و مسلمین کی مصلحت کے پیش نظر شہادت قبول کی۔ چنانچہ باطل کے خوف سے 12ویں امام علیہ السلام اجل اللہ تعالیٰ فرجہ نے غیبت اختیار کی، مدد کرنے والے پائے جائیں گے، اس وقت خدا انہیں ظہور کا حکم دے گا تاکہ عالمی پیمانے پر حق باطل کے خلاف علم بلند کرے۔ امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ زمین کو ایسے ہی عدل و انصاف سے بھر دیں گے جس طرح وہ ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہا جائے، زمین کو ایسے ہی حق سے لبریز کر دیں گے جس طرح وہ باطل سے چھلک رہی ہوگی۔ باوجود یہ کہ اکثر لوگ حق سے کراہیت کرتے ہوں گے، وہ باطل کی طرفدار ہوں گے اور حق کو دوست رکھنے والوں کی تعداد قلیل ہوگی، لیکن وہ قلیل ہی خدا کی معجزاتی مدد سے باطل پر فتح یاب ہوں گے، اور یہ تو ان تمام معرکوں اور جنگوں میں واضح ہے جن میں حق والوں نے باطل کے خلاف محاذ قائم کیا تھا۔ کتنی ہی چھوٹی جماعت بڑی جماعت پر غالب آ گئی ہے، اور خدا صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔
جو لوگ حق کے لیے صبر کرتے ہیں اگرچہ ان کی تعداد مختصر ہوتی ہے، تب بھی خدا معجزات کے ذریعے ان کی مدد کرتا ہے اور ملائکہ کو بھیجتا ہے جو ان کے شانہ بشانہ جنگ کرتے ہیں۔ اور اگر ساتھ کے ساتھ خدا مداخلت کرتا تو باطل پر حق کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا تھا۔ اس تلخ حقیقت کو تو ہم آج اپنی زندگی میں بھی دیکھ رہے ہیں۔ سچے مومن حق کے طرفدار مغلوب ہیں، جبکہ خدا کے منکر باطل کے طرفدار حاکم بنے بیٹھے۔ کافروں اور متکبرین کے مقابلے میں مستضعف و مومنین خدا کی نصرت ہی سے کامیاب ہو سکتے ہیں۔ ہمارے مدعا کے ثبوت میں وہ روایات موجود ہیں کہ جو ظہور امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ کے ساتھ معجزات کے ظاہر ہونے پر دلالت کر رہی ہیں، لیکن واضح رہے یہ چیزیں جمود اور ہاتھ پر ہاتھ رکھے بیٹھے رہنے کی دعوت نہیں ہے۔ اور اب کیوں کر ہو سکتا ہے جبکہ میں نے ابھی یہ بیان کیا تھا کہ آپ علیہ السلام اسی وقت ظہور فرمائیں گے جب اعوان و انصار موجود ہوں گے۔ سچے مومنین کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ان میں اسلام کی صحیح فکر اور روح بس جائے گی اور وہ ولایت اہل بیت علیہ السلام کے قائل ہو جائیں، یعنی ثقلین کتاب خدا اور اطرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متمسک ہو جائیں، تاکہ وہ امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ منتظر کے اعوان و انصار قرار پائیں۔ اگر میرا یہ قول اکثر لوگوں کی رائے کے لحاظ سے غلط ہے اور اقلیت کے اعتبار سے صحیح ہے تو مجھے اکثریت کی ملامت کی پرواہ نہیں ہے اور اقلیت کی مدح کی خواہش نہیں ہے۔ مجھے تو خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ معصومین علیہ السلام کی رضا عزیز ہے۔ وہ اپنی خواہشات نفس کے تابع ہیں، پھر ان کی خواہشیں پراگندہ ہیں، اور اگر حق ان کی خواہشوں کا اتباع کرتا تو آسمان و زمین اور جو کچھ ان میں ہے برباد ہو جاتا۔ سورہ مومنین آیت نمبر 71۔ اور ویسے بھی اکثر لوگ حق سے منحرف ہیں۔ حد ہو گئی انہوں نے حق کی عداوت میں کہ جس پر وہ اپنی نفسانی خواہشوں کے ساتھ ساتھ گامزن نہیں ہو سکتے تھے۔ اپنے رسولوں کو قتل کر دیا۔ کیا تم اس قدر بد دماغ ہو گئے کہ جب کوئی پیغمبر تمہارے پاس تمہاری خواہش نفسانی کے خلاف کوئی حکم لے کر آیا تو تم اکڑ بیٹھے؟ بس تم نے بعض پیغمبروں کو جھٹلایا اور بعض کو قتل کر ڈالا۔ بس اگر وہ بعض افراد جو حق کو تحمل نہیں کرتے ہیں، جیسا کہ پہلی کتابوں کے ذریعے میں نے حق پیش کیا اور انہیں اس بات کا اختیار تھا کہ وہ علمی دلیل و حجت سے میری بات کی تردید کرتے، لیکن انہوں نے مجھ پر سب و شتم کیا جیسا کہ جاہلوں کی عادت ہے۔ اب مجھے کوئی خوف نہیں ہے اور نہ مجھے کوئی دھمکی اور لالچ میں مبتلا کر سکتا ہے۔ میں اپنے قلم اور اپنی زبان کے ذریعے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت صلوات اللہ علیہم اجمعین سے دفاع کرتا رہوں گا۔ امید ہے کہ ان کی بارگاہ میں میری یہ سعی مقبول ہوگی اور میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔ محمد تیجانی سماوی تیونسی۔ یہاں پر یہ پہلا پارٹ میرا ختم ہوتا ہے۔